السلام علیکم۔ آج کا یہ سیشن بڑا قیمتی ہونے والا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم لوگوں نے یہ جاننا ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس کون سا ایسا سسٹم ہے جس کے تھرو ہم لوگ یہ جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم لوگوں سے راضی ہے۔ ایز یو نو آل آف یو وانٹ ٹو نو کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو، اور یہ ہمیں بھی کیسے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کی راز ہم سے راضی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو آج ایک ایسی بہترین قسم کے لاجک بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ سب کو چاہیے یہ کہ اپنی زندگی کو ڈیلی بیسس پہ انالیسس کریں۔ یو شوڈ انالیسس یور لائف اینڈ دین یو کین نو کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ اپنی زندگی کے اندر اگر زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں، لائک ڈیلی بیسس میں آپ دیکھیں، چیک کریں اپنی زندگی کے روٹینز کو، کاموں کو، اگر آپ زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں جی، آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی قربت ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ کا زیادہ ٹائم فالتو باتوں میں، فالتو لوگوں میں اور بہت ساری برائیاں کرنے میں گزرتا ہے تو معذرت کے ساتھ ہم غلط پلیٹ فارم پر ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی ڈیلی بیس پہ انالیسس کرنی ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر سب جیسے کہ کرتے کیا ہیں کہ مہینے کا جو بھی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو سپینڈ کرتے ہیں، اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں۔ تو میں نے نا ایک دیوار پر ایک بات لکھی ہوئی پڑی تھی کہ انسان اتنا غافل ہے کہ یہ ساری دنیا کی چیزوں کی پلاننگ کرتا ہے سوائے آخرت کے۔ ہمیں اپنی آخرت کا ڈر نہیں رہا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھائی ہم نے جانا بھی ہے، لائک ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پہ رہیں گے، ساری زندگی ہماری یہیں پہ گزرے گی، ہم اس جگہ سے وہاں ٹرانسفر ہوں گے ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگوں نے قبرستان کی طرف تو جاتے ہوئے جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن وہاں سے واپس آتا ہوا آج تک کوئی نہیں دیکھا گیا۔ تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو، ہمیشہ میں اپنے سب دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ حضرت ہم لوگوں کو جاننا کیا ہے کہ جس جگہ پہ لوگ کچھ عرصے کے لیے رہ رہے ہیں وہ ہے یہ دنیا، اور جہاں مستقل لوگ رہ رہے ہیں وہ ہے قبرستان، حشر۔ تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لینا ہے کہ جس جگہ ہم تھوڑے وقت کے لیے رہیں اس کا خیال نہیں کیا جاتا، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جس جگہ ہم نے مستقل رہنا ہے اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر ہی نہیں رہے، حالانکہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کی سوچ میں سارا دن ہمیں گزارنا چاہیے۔ تو یہ پوائنٹ ہے، بڑا نوٹیسیبل پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہم اس سے یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہمارے لیے کتنی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہوا کہ آپ ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ تو وہاں ایک شخص ملا، کہتے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے، مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے جی۔ ہم نے فرمایا بولو۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ آپ تو اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، آپ جا کر ان سے ریکویسٹ کیجئے گا کہ اپنی محبت مجھے عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ جب کلام کرنے کے لیے گئے تو آپ نے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، فلاں بندہ تیری محبت کا طلبگار ہے، تیری محبت چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس بندے کو جا کے بتا دینا کہ تو میری محبت نہیں رکھ سکتا، میری محبت تجھ پر غالب ہے، وہ تو نہیں رکھ سکتا۔ تو اس بندے نے یہ جب سنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر اسے یہ بات بتائی، اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ساری محبت نہ عطا کریں، مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ وہ تو عطا کریں۔ ذرہ کتنا ہوتا ہے حضرت؟ ذرہ وہ ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، اتنی سی محبت مجھے اپنی عطا کر دیں۔ اب اللہ کے نبی تھے، چونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتے تھے۔ دوبارہ گزارش کرنے پر اللہ نے فرمایا جا میرے نبی، میں نے اپنی محبت کا ذرہ اس بندے کو عطا کر دیا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا، عرصہ گزرا، ٹائم گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اسی علاقے سے گزرے تو پوچھا علاقے والوں سے، بھائی وہ بندہ کہاں پہ ہے؟
وہ فلاں بندہ اس کی شکل و صورت ایسی ہے، دکھنے میں ایسا ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے. تو لوگوں نے فرمایا کہ وہ بندہ یہاں پہ نہیں ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں غائب ہو چکا ہے وہ بندہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑی کے پاس گئے تو وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اب جب رونے کی آواز سنی تو کیا ہوا؟ دیکھیے ہمیں اپنی زندگی کو آج اس بات سے انالیسس، اپنے دل کی آنکھوں سے ذرا یہ بات تصور کریں، اپنے مائنڈ میں ذرا وہ تصور لائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو آواز دی، اللہ کے بندے میری بات سن. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نے 3 دفعہ اس بندے کو بلایا لیکن اس نے جواب نہیں دیا. تو پھر غیبانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اب اگر تو اس کے جسم کے ایک ٹکڑا بھی کر دے تو یہ تمہاری طرف نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اب میرے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کی تار میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو میں نے اپنی ایک محبت کا ذرہ عطا کیا ہے. حضرت ہم اپنی زندگی کو انالیسس کریں کہ ہم پھر اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہماری آنکھوں سے تو آنسو بھی نہیں آتے نا. ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا. اور اللہ ہم سے راضی ہے یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ تب پتہ چلے گا جب ہم زیادہ ٹائم اللہ کی یاد میں گزاریں گے، ہم اچھے کاموں میں گزاریں گے، دوسروں کی مدد کرنے میں گزاریں گے، دوسروں کی رکاوٹیں دور کرنے میں گزاریں گے، نہ کہ دوسروں کی رکاوٹیں بنیں گے بلکہ ان کے مسائل میں بڑی پرابلمز بنا کر بیٹھ جائیں گے. تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کی لائف کو، یار حضرت بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو انالیسس کیا کریں ڈیلی بیسس پہ. آپ اس دنیا میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہی. یعنی ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے. آج یہ وقت ہے کہ ہمیں خود کو بدلنا چاہیے اور اس بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اس سوچ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی مینٹالٹی کو، ایوری تھنگ شوڈ بی چینج. اگر وہ چینج ہوگی تو ہم لوگ اگلی زندگی کو اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکیں گے. ادروائز ہماری جو جگہ ہوگی جہاں ہم جائیں گے وہ جہنم ہوگی. تو اسی کے ساتھ میری گزارش آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ میں ایسی مزید بہت ساری ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں اور ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی بہت اچھے اچھے پلیٹ فارم کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اور فضول چیزوں میں اپنی زندگی گزاریں. تھینک یو. ہیو اے گڈ ٹائم اینڈ اسٹے بلیسڈ.